بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کے ویلاگ میں آپ سے میں ڈسکس کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، جس قسم کا پریشر مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک فالوئنگ ہے، ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لانگ مارچ میں کتنی بڑی تعداد میں مطلب ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں، اس کے اوپر ایک ڈسکشن الگ ہے، لیکن اینی ہاؤ ان کی فالوئنگ ایک ہے، اور ایک اچھی خاصی ان کی فالوئنگ ہے۔ اس کے لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے، ان کے کیا مطالبات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے کہ جی جو پی ایم ایل این ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم خاص طور کے اوپر۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اپنا ایک سندھ میں اور انٹیریئر سندھ میں ان کا اپنا اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور وہ کیا کانفیڈنٹ ہیں، یا ان کو کوئی کانفیڈنس مل سکتا ہے کہ ایون اگر اگلے سال بھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ کچھ چیزیں ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی، جن کے اوپر میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جس طریقے سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ اسکیتھنگ اٹیک وہ کر رہے ہیں آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور اس میں ان کے وہ نام لے لے کے اور ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اور ان کو دھمکا بھی رہے ہیں، اور اس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے پہلے دیکھا نہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کا سارے کا سارا جو مقصد یہ ہے، کل بلکہ یہ بھی ان کو ترلے کرتے ہوئے کہ خدا کا واسطہ بھی کرتے ہوئے ان کو سنا، لیکن نہیں آؤ اس سارے کا جو مقصد ہے، جو عمران خان صاحب جو پریشر ایوالو کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی دھمکا رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ، آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ یہ جو امپورٹڈ گارمنٹ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو لوگ آپ کے خلاف ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر فوج کے ساتھ لوگ نہ ہوں اور پھر کیا ہوتا ہے، اس قسم کے کنسیکوینسز کا بھی ان کو بتاتے ہیں۔ سو مختلف سینیریوز ان کے سامنے پریزنٹ کر کے، تو سارے کا سارا مقصد یہ ہے کہ جی وہ پریشر ڈالا جائے، اور اتنا پریشر ڈالا جائے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں موجودہ حکومت کے اوپر، اور موجودہ حکومت کو یہ کہیں کہ جی آپ فوری طور کے اوپر الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم لوگوں سے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اس چیز کو یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پریشر تو پچھلے 6-7 مہینوں سے اور بہت زیادہ ڈالا گیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک بات کے اوپر اب ڈٹرمنڈ ہے کہ جی ہم نے کسی بھی قسم کا سیاسی معاملے میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی، اور مداخلت ان دا سینس کہ اگر الیکشنز کا عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ہم ان کے لیے گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے کہ جی آپ جا کے الیکشن کروائیں جی، چونکہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں۔ اور یہی والی اسی قسم کی بات کہ جی اگر فرض کریں کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس قسم کا سیاسی مطالبہ ہو کہ جی یہ والی چیز آپ عمران خان سے بنوائیں، یا واٹ ایور جو بھی کچھ ہو، اگر وہ تو ابھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہے نہیں، لیکن اگر ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ سو اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ لگتا ایسے ہے کہ ظاہر ہے، لگتا نہیں بلکہ وہ خود کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی پرانے جو ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کے جو انہوں نے بہت اس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی سب چیزیں وہ جو ہیں، وہ اب ان سے توبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میکسیمم اگر جو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، اور وہ بھی اگر فرض کریں حالات خراب بھی ہوں، اللہ نہ کرے حالات خراب ہوں، اور چونکہ ظاہر ہے لوگوں کی اپریہنشنز بھی ہیں کہ نہ جانے آگے چل کے کیا ہوگا، اللہ خیریت سے اس لانگ مارچ کا اینڈ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں خون خرابہ ہو جائے۔ انفارچونیٹلی عمران خان نے بھی بلڈ شیڈ کی بات کی، ان کے لوگ بھی، پہلے علی امیر گنڈاپور نے بھی کوئی بندوقوں کی بات کی، ایک اور ان کا کے پی کے کا منسٹر، جو انتہائی بیہودہ بات مجھے لگی کہ جی ہم بھی لائسنس اسلحہ لے کے جائیں گے، اور اگر فرض کریں کسی نے ہمیں اس قسم کا مطلب ہے کہ ایگریشن دکھایا تو ہم بھی جواب میں ایگریشن دکھائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ میچورٹی کی حد، میں تو کہتا ہوں اس وزیر کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے، ہی شوڈ بی سیکڈ۔ لیکن اینی ہاؤ بات یہ ہو رہی تھی کہ جی اپریہنشن ہے کہ اللہ نہ کرے، ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کچھ قسم کے حالات ہو جائیں۔ سو جو بھی صورتحال ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ایک چیز کے لیے بس صرف تیار، مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے
کہ میکسیمم وہ یہ بات یہی کر سکتے ہیں کہ جی آپ دونوں سائڈز بیٹھیں اور خود فیصلہ کر لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے، ہم نہیں فیصلہ کریں گے، ہم نہ یہ کہیں گے کہ آج الیکشن کروائیں، ہم نہ یہ کہیں گے کہ 1 سال کے بعد الیکشن ہو. ہم الیکشنز کے معاملات، یہ جو سیاسی معاملات ہیں، یہ پولیٹیشنز آپ کو خود ہی طے کرنے پڑیں گے. سو عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں، جو پریشرز ہیں، جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، اور وہ بہت بہت آگے تک جا چکے ہیں. بلکہ اس وقت تو عمران خان نے اپنی ان کی جو اس وقت کی سیاست ہے وہ عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے. اٹ از ناٹ از عمران خان ورسز پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم. اب پی ڈی ایم، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وغیرہ، یہ سب پیچھے چلے گئے ہیں. اب وہ ان کی جو سیاست ہے عمران خان کی، وہ اپنے وہ ٹوٹل ان کا فوکس اس وقت اسکوئرلی جو فوکس کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں. سو ان کا جو مقصد ہے اس سارا پریشر ڈالنے کا، یہ سارا جو بھی تھا، اس کو اسٹیبلشمنٹ منظور کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اب وہ مطلب ہے کہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ جی وہ اس قسم کی چیز عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر وہ کریں گے. وہ پہلے ہی بہت زیادہ ظاہر ہے ان کے اوپر ایک برڈن ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، ہم اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھیں گے، یہی ظاہر ہے وہ سبق ہے جو انہوں نے اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھا. اور یہ کہ اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اس کا پرائس یہ ضرور ہے کہ جی عمران خان لوگوں کو ایک ایک کر کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں ان لوگوں کو. مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے سوشل میڈیا کے لحاظ سے جو بےہودگی اور بدتمیزی کی گئی، لیکن اس تمام تر جو یہ جو ہیوی پرائس ہے، اس کے باوجود وہ اس بات کے لیے مطلب ہے کہ اس وقت کنسسٹنٹ ہیں کہ وی ول ناٹ انٹرفیئر، ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور اللہ کرے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور یہ مستقبل میں بھی ایسا ہو. اور بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹس کے جب پلیئر چینج ہوتے ہیں تو ان کے تبدیلی کے ساتھ ہی جب نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو وہ ان کی اپنی سوچ کے ساتھ، اور پھر بعض اوقات حالات ہوتے ہیں، اور پھر میڈیا بھی اور سیاستدان بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اور پھر ڈریگ کرتے ہیں دوبارہ کچھ لوگوں کا. تو وہ یہ چیز اللہ کرے کہ آئندہ ایسی نہ ہو. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ ایک لاسٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے جو 2018 کا پروجیکٹ تھا، جس سے جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑا، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زبردست قسم کا سبق اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ آگے کے لیے بھی جو میں فیوچر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ ایک عمران خان کو کس طرح سے لے کے آئی تھی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل انجینئرنگ کس قسم کی ہوئی تھی، کیا کچھ امیدیں تھیں، اور پھر وہ جو امیدیں، ایک تو اس گورنمنٹ کے دوران وہ امیدیں فیل ہوئیں، وہ ڈیلیورنس نہیں ہوئی، پرفارمنس نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد پھر اسی جو پروجیکٹ بنایا اور جس شخص کو انہوں نے لیڈر بنا دیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کیا. تو یہ ہے رینیا ایک سبق ہونا چاہیے. تو اچھا، اس کے ساتھ جو میں دوسری بات کر رہا تھا کہ جہاں تک گورنمنٹ، یہ کولیشن گورنمنٹ کی بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان کی بات ہے. دیکھیں یہ بولتے ہیں، یہ سارا جو اس وقت لڑائی وڑائی ہو رہی ہے اس کے اوپر بولتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا بعض اوقات ظاہر ہے ان کی پریس کانفرنسز بھی آتی ہیں، لیکن جنرلی میں آپ کو بتاؤں یہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں وہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ عمران خان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی اس وقت ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے ایک مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس کے لیے بات ٹھیک ہے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کی جو کہ پالیٹکس، عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں، نون لیگ ہو جائے، خاص طور کے اوپر نون لیگ کی ہم بات کریں گے، ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کافی نیچے ہے. اور پھر جتنے بھی آپ دیکھیں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے عمران خان جیت رہے ہیں. عمران خان جاتے بھی نہیں کہیں پہ، الیکشن کیمپین بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود عمران خان الیکشن جیت رہے ہیں، وہ بے شک کے پی کے ہو، بے شک پنجاب ہو. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بڑی مشکل صورتحال ہے پولیٹیکلی. میں آپ کو بتاؤں کہ کافی مشکل حالات ہیں اس وقت جو رولنگ کولیشن ہے، اور خاص طور کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اگر ایک پارٹی جو مقابلے
مقابلے میں سمجھی جاتی تھی پی ٹی آئی کے، اور ظاہر وہ پہلے زیادہ پاپولر تھی، وہ تھی پی ایم ایل این، اور اب یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ پی ایم ایل این کا بھی مطلب ہے کہ ایون پنجاب میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کا، اور اب وہ اس بات کے اوپر خود، چونکہ پولیٹیکلی ان کے پاس کچھ انیشیٹو نہیں ہے، انہوں نے گورنمنٹ لی اور گورنمنٹ ان کو نہیں لینی چاہیے تھی، اگر انہوں نے نو کانفیڈنس کر بھی دیا تھا تو ان کو فوری الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے تھا۔ اول تو نو کانفیڈنس اگر نہ کراتے، عمران خان صاحب کو پورا ٹینیور کمپلیٹ کروانے دیتے، تو آپ دیکھتے کہ عمران خان صاحب کا خود اپنا کیا حال ہوتا، لیکن اینی ہاؤ ان کے ساتھ انہوں نے بڑی مہربانی کر کے ان کو نکال کے، اور انہوں نے بیانیہ بنا کے وہ آسمان پہ چلے گئے، اور یہ خود اب جسے کہتے ہیں بالکل رول گئے ہیں، مطلب ہے کہ پولیٹیکلی میں کہتا ہوں رول گئے ہیں، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سو اس لحاظ سے یہ کہ جی چلیں، عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے اس حد تک آگے چلے گئے ہیں، تو یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی، وہ سمجھتے یہ ہوں گے کہ ان کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہے۔ گورنمنٹ کے لحاظ سے تو دیکھیں، ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرن، تو اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس کا یہ کام ہے کہ ہر گورنمنٹ کے ہر کام کو جو لیگل ہو، جو قانونی ہو، ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن میں فرض کریں کہ آئندہ کی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، تو امید ہے یہ، اور یہ اس قسم کی غلطی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 2018 کی غلطی جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں اگر یہ دیکھا جائے کہ جی عمران خان جیت رہے ہیں، تو ان کو ہرانے کے لیے کسی قسم کی بھی اب فیوچر کی اسٹیبلشمنٹ، چونکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ میں چینجز ہو جائیں گی، تو فیوچر کی اسٹیبلشمنٹ ایسا نہ ہوگا کہ اس قسم کی غلطی کر دے جو کہ بہت خطرناک ہوگی۔ انشور کریں فیئر ہوں، فری الیکشنز ہوں، جو جیتے جو ہارے، اب ہماری قسمت، یہ الگ بات ہے کہ مجھے اب عمران خان صاحب جیت جائیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے، یقین ہے اس بات کا کہ وہ جیت جائیں گے، اور یہ بھی مجھے خطرہ ہے، اور یہ میرا بڑا فیئر ہے، انلیس دعا میری یہ ہے کہ عمران خان تبدیل ہو جائیں، لیکن وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ سو جب گورنمنٹ آئے گی تو ان کی گورنمنٹ میں پھر وہی اسی قسم کی گورنمنٹ ہم دیکھیں گے جو ان کی پہلے تھی، بزدار جیسے لوگ وہ پھر لگا دیں گے، اور پھر جس طرح کی ابھی بہت بڑی اچھی باتیں گورننس کی بھی کرتے ہیں، رول آف لاء کی، یہ وہ سب کچھ، جب اپنی گورنمنٹ ان کی آپ 3.5 سال کی دیکھیں، مجھے فیئر میرا یہ ہے کہ جی اسی قسم کی ان کی گورنمنٹ ہوگی۔ لیکن دعا میری یہ ہے کہ جو بھی اللہ، اگر یہ فرض کرے دوبارہ آتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں، تو میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ وہ تبدیل ہوں، وہ کچھ سبق سیکھیں، اپنے آپ سے بھی سبق سیکھیں، اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں۔ لیکن اینی ہاؤ یہ نہیں معلوم کہ یہ کیسا ہوگا۔ لیکن نون لیگ وغیرہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو چلے اپنا وہ معاملہ وہاں پہ ہے، نون لیگ کی سیاست بڑی گڑبڑ والی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور پولیٹیکلی دے آر ویری ویک، اور ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے کہ جی اگر نواز شریف واپس آتے ہیں، اور جس طرح عمران خان صاحب جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایکٹیویٹ ان کو پولیٹیکلی مطلب ہے کہ موبلائز کرتے ہیں، اگر نواز شریف صاحب خود آ کے اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر تو شاید کوئی چانس بنے گا۔ ادروائز اس تمام تر ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حالات ہیں، اس کے باوجود مجھے کوئی ان کا جو رولنگ کولیشن ہے، ان کا کوئی فیوچر کوئی روشن نظر نہیں آتا۔ تو بڑی کمپلیکس ہی ہماری پولیٹیکل جو سیاسی صورتحال ہے، اور میں اسی لیے کل کہہ رہا تھا ایک بات کہ دیکھیں، جب ابھی پولیٹیکل ایڈوانٹیجز سارے عمران خان صاحب کے لیے ہیں، تو عمران خان صاحب کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بلا وجہ کی لڑائی اتنی بڑھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو 6 مہینے بعد بھی الیکشن ہوں گے تو میں جیتوں گا۔ تو بھئی آپ جب جیتیں گے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کم از کم تاکہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے، تو آپ نے تو اپنا ٹرسٹ ہی ختم کروا دیا، اور ایسی باتیں کی کہ میرا خیال ہے کہ اب تو آپ کے ساتھ کوئی انٹریکشن بھی کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ڈرے گا۔ تو اینی ہاؤ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔